اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ یہ مارچ کا مہینہ ایک تو پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش ہوئی اور اسی مناسبت سے یہ تحفظ نظریہ پاکستان کانفرنس آپ کے جور آباد خوشاب میں ہو رہی ہے، اور تاریخ اہل حدیث کے حوالے سے بھی یہ مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ 23 مارچ 1987 کو لاہور میں جو دھماکہ ہوا اس میں ہماری متاع جو لٹی، شہید عالم اسلام، شہید ملت سلفیہ علامہ احسان لائی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، وہ اس دھماکے میں شہید ہوئے۔ انہی کے خاندان کے چشم و چراغ پوتا علامہ احسان لائی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، میری مراد حافظ قیم الہی ظہیر صاحب آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ حافظ قیم الہی ظہیر صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے شاہین و شہبازوں، آج اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے اہل حدیثوں کا یہ عظیم الشان اجتماع اس عزم کے اظہار کے لیے آیا ہے کہ پاکستان جس کو حاصل کیے ہوئے دہائیاں گزر گئیں، لیکن پاکستان جس نعرے پہ حاصل کیا گیا تھا آج تک بھی اہل اسلام، اہل پاکستان، اسلام سے محبت کرنے والے، اسلام سے پیار رکھنے والے اس نعرے کی علم برداری کو ہوتا ہوا اس ملک میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نعرے کا عملی نفاذ اس ملک کے اندر ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی نگاہیں ترس رہی ہیں۔ ماؤں نے جس نعرے کے حصول کے لیے اپنی عصمتوں کو لٹوانا گوارا کر لیا، شیرہار بچوں کو جس نعرے کے لیے نیزے کی انیوں پہ سکھوں نے تڑپایا، اور جس نعرے کے نفاذ کے لیے، جس نعرے کے حصول کے لیے میرے بڑھوں کی داڑھیوں کو نوچا گیا، میرے نوجوانوں کو شہید کیا گیا، وہ نعرہ یہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن آج اتنے برس بیت جانے کے باوجود بھی پاکستان کے اندر اگر کوئی چیز نظر نہیں آتی تو وہ لا الہ الا اللہ کا قانون نظر نہیں آتا۔ ہم اس عظیم الشان اجتماع کے اندر، جوہر آباد کے اندر بیٹھے ہوئے، خوشاب سے آنے والے، سرگودا سے آنے والے، ارد گرد سے آنے والے اس عزم کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تلک ہم زندہ رہیں گے، جب تلک ہمارے منہ میں زبان باقی رہے گی، جب تلک ہمارے جسموں میں جان باقی رہے گی، پاکستان کو اس کی اصل کی طرف پلٹانے کے لیے جد و جہد کرتے رہیں گے، اور پاکستان کو اس کی اصل سے ہٹانے والوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہم پاکستان سے محبت کرنے والے، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ میں یہ بات علی وجہ البصیرہ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے فیصل آباد میں پریس کلب کے اندر ہونے والے تحفظ نظریہ پاکستان سیمینار میں بھی کہا تھا، مجھے ان بحثوں سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان کو بنانے والوں کا مقصد کیا تھا۔ کوئی کہتا نظر آتا ہے پاکستان کو بنانے کا مقصد ایک سیکولر ریاست تھی،
کوئی کہتا ہے پاکستان کو اسلام کی بنیاد پہ بنایا گیا، میں کہتا ہوں مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے میں اہل حدیث کا بیٹا ہوں، میرے لیے گراؤنڈ ریالٹی کی وہ حیثیت نہیں ہے جو ڈیوائن ریالٹی کی ہے۔ زمین پہ بیٹھنے والا کوئی شخص کوئی بات اپنے من سے کہہ سکتا ہے، لیکن میرے رب نے کلام اللہ کے اندر اس بات کو درج کر دیا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ نے کہا ہے، کوئی کہتا ہے ہم پاکستان کو ایشین ٹائیگرز بنانا چاہتے ہیں، کوئی کہتا ہے پاکستان نواز شریف کی ریاست ہے، کوئی کہتا ہے یہ ملک عمران خان کا ملک ہے، کوئی کہتا ہے یہ ملک زرداری اور اس کے بیٹے کا ملک ہے۔ میں کہتا ہوں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اور صرف پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا کی ملکیت اگر کسی کو حاصل ہے، پوری دنیا کی ملکیت کے صحیح معنوں کے اندر اگر کوئی حقدار ہیں تو وہ یہ اہل توحید کے فرزند ہیں۔ اور یہ علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ کائنات کے امام، آپ کی دنیا میں آمد کا مقصد اللہ رب العزت کے کلمے کی سربلندی، اللہ رب العزت کی دھرتی کے اوپر اللہ کے قانون کا نفاذ۔ میں جب بھی یہ بات کہتا ہوں مجھے جواب میں سننا پڑتا ہے، مولوی صاحب غالب کیسے آؤ گے؟ میں نے قرآن کو پڑھا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اب مومن غالب آ کے رہنے والا ہے، مجھے سننا پڑتا ہے مولوی صاحب تمہاری مدد کون کرے گا؟ میں جواب میں کہتا ہوں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ تم زمین پہ کسی کی حمایت کی بات کرنے والے، میں کہتا ہوں اللہ کے رسولوں کی، مومنوں کی حمایت آسمان والا رب آسمان سے نازل کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے مولوی صاحب آپ کو یہ بات کس نے کہی ہے؟ آپ کس سے یہ بشارت لائے ہیں؟ زمین پہ حاکمیت کی، زمین پہ حکمرانی آپ کو مل سکتی ہے۔ میں جواب میں کہتا ہوں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ اور میں کہتا ہوں مجھ سے زمین پہ بسنے والے کسی باشندے کا وعدہ نہیں ہے، آسمان والے رب کا وعدہ ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج بات ہو رہی ہے صحابہ کی عظمت کی، اور صحابہ کی عظمت ان کا حقیقت میں دفاع بھی اگر موجود ہے، رب کی دھرتی پہ رب کے نفاذ کے اندر موجود ہے، رب کے دین کے نفاذ کے اندر موجود ہے۔ اللہ کی قسم آج پورے عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، جرت کے ساتھ اپنی قیادت کی موجودگی کے اندر علی وجہ البصیرہ ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور تمہارے جذبات کی ترجمانی کرتا ہوا یہ بات دہرانا چاہتا ہوں، یہ بات کہنا چاہتا ہوں، تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، ساری کائنات کی قوتیں پاکستان کو مل کر اس کے اصل سے ہٹاتی رہیں۔ انشاءاللہ پاکستان کے اندر جب تک اہل حدیث کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتا رہے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہم وہ لوگ ہیں کہ ناقد و وقت کی رفتار بدلنے کے لیے ہم نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے۔
کج کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مذاق ہم نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے. انشاءاللہ کٹ جائیں گے لیکن اس ملک کو، پاکستان کو اسلام سے علیحدہ ہونے دیں گے؟ اس ملک میں نظام اگر چلے گا محمد الرسول اللہ کا چلے گا، نہیں تو جب تک ہم زندہ رہیں گے نظام مصطفیٰ کی نکابت کرتے رہیں گے. شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان.